السلام علیکم، کلاس 10th کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ۔ آج ہمارا لیکچر ہے اسلامیات کا، اور آج کے ٹاپک میں ہم چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، اور اس میں جو ہمارا چیپٹر کا نام ہے وہ اخلاق و آداب ہے، اور چیپٹر میں کچھ اور عنوانات ہیں، ٹاپک ہیں، جسے ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی اخلاص و تقویٰ، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ پیج نمبر 49 آپ کے سامنے رہے گا، اور اس میں ہم اہم نکات بھی اپنے نوٹ کریں گے، جو شارٹ کوشچن بنیں گے اس میں ہم وہ بھی ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 49، یہاں سے ہم شروع کریں گے اخلاص و تقویٰ۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی، اخلاص کا معنی ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، صاف کرنا۔ تو یہاں ہم لکھیں گے اخلاص کا معنی۔ خالص بنانا، صاف کرنا۔ صاف کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں اس کے معنی ہیں اخلاص کے۔ جو بھی آپشن میں آئے گا تو ہم اسے چوز کریں گے۔ اخلاص سے مراد ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، یہ بھی دونوں لفظ ہائیلائٹ کیے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ اخلاص کا معنی خالص بنانا اور صاف کرنا۔ اس سے آگے ہے نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص، یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہاں لفظ ہائیلائٹ کریں گے، شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص، اخلاص لفظ ہائیلائٹ کریں گے۔ یہاں ایک سوال بنائیں گے، نیکی کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ اب پہلی شرط ہے، یہ جو بھی ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس ہیں۔ نیکی کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ تو آنسر ہمارے پاس ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہائیلائٹ کیا لفظ، یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ نیت کی درستی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتا۔ ہائیلائٹ کرنا ہے قبول لفظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اسی کی رضا کے لیے کریں، رضا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ تو اس کا آنسر کہاں تک ہوگا جی؟ ہمارے پاس جسٹ اتنا ہی ہے، نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط وہ ایک لائن میں مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے، بس یہاں تک۔ آگے اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ سورۃ البینہ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سورت کا نام، حدیث کی کتاب کا نام کم از کم ہمیں تھوڑا سا مار کر کے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا؟ انما الاعمال بالنیات، حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ بہت سی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں جو سب سے پہلی حدیث ہے، میکسیمم بکس میں، کتابوں میں یہی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار، ہائیلائٹ کریں گے، ترجمہ، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے تقویٰ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو یہاں لکھیں گے تقویٰ کا لفظی معنی، تقویٰ کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ ڈرنا، ایک ڈرنا، اور نیچے لکھا ہوا ہے جی پرہیزگاری اختیار کرنا ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے؟ تقویٰ کا لفظی معنی کیا ہے جی؟
ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک آئے گا۔ تقویٰ انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نیکی پر آمادہ لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے اور گناہ سے روکتی ہائیلائٹ کرنا ہے۔ تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ایمان والوں کو خطاب کر کے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقویٰ لفظ یہاں پہ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں عزت و شرافت کا معیار تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔ عزت و شرافت لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے اور معیار کرائٹیریا جو ہے وہ تقویٰ ہائیلائٹ کرنا ہے، اس کو اختیار دیا گیا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سورۃ الحجرات۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو عزت والا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے اور پرہیزگار لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا اصل مقام دل کو قرار دیا۔ دل لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے کہ تقویٰ جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ دل میں ہی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ گویا اگر دل میں تقویٰ ہے تو انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر دل تقویٰ کی دولت سے محروم ہے تو اعمال بھی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ جب انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اخلاص نیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ آگے ہے اخلاص و تقویٰ اور اسوہ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کا کیسے حصہ ہمیں پڑھنے کو ملے گا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں اخلاص و تقویٰ کا درس دیتی ہے کہ سیرت طیبہ گویا اخلاص و تقویٰ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تقویٰ پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے اور تقویٰ لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسے لفظوں سے بات کر رہا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے کہنے پہ کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، جیسے ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اور سرداری کی پیشکش بھی کی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ تو اہل مکہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا، حضرت ابو طالب ہائیلائٹ کرنا ہے چچا، کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا، یعنی جو بھی وہ کرنا چاہیں کر لیں لیکن میں اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھوں گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ ورم لفظ ہائیلائٹ کرنا، اور یہ ہم نے 9th میں بھی آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے۔ استغفار لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے اور دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرماتے تھے، حالانکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ معصوم عن الخطا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے محفوظ ہیں، پاک ہیں، معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا ہوا ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے معصوم ہیں، یعنی معصوم عن الخطا ہیں، لیکن نبیوں کی بات اور فضیلت میں یہ کہ آپ کو گناہوں سے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت کے مالک ہیں۔ اور ایک لفظ جو بڑا مشہور ہے عشرہ مبشرہ، کہ کچھ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر جنت کی خوشخبری سنائی، تو اس میں یہ کہ جس کی جو چیز ہو وہ دوسروں کو دے سکتا ہے، تو جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، آپ جیسے مرضی تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو اس اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے اور استغفار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا اعلان فرما رکھا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار فرمانا دراصل اپنی امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ امت کی تعلیم لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے کہ آپ جو بھی عبادت اور انداز اپناتے اس کی بڑی وجہ ہمارے لیے تھا۔ ایک غزوے کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دشمن نکلا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ تلوار لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، کون سی چیز تھی؟ تلوار۔
اس نے تلوار پر قبضہ کر لیا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہ جواب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دیا کہ دشمن پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ گھبرا گیا کہ اس حالت میں تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب تلوار نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا کہ تمہیں اب کون بچا سکتا ہے؟ اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ معاف لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اس شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حسن سلوک کر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقویٰ کا پیکر، اخلاص و تقویٰ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ ان صفات کا مظہر تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اخلاص و تقویٰ کی خوبیاں پیدا کریں، ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاص و تقویٰ اختیار کرنے سے اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کی لذت میں اضافہ بھی ہوگا۔ جب انسان نیکی کا عمل اخلاص کے ساتھ اور تقویٰ کی صفت اختیار کر کے کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آسان لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ جب کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو ایک دن لوگوں کے سامنے بھی اس کی حقیقت آشکار ہو جائے گی، یعنی واضح ہو جائے گی، اور وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو میں تھوڑا سا اس پہ فوکس کم کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ زیادہ برڈن نہ ہو۔ اہم نکات دو چیزیں جو یاد کرنے والی، اخلاص کا مطلب اور تقویٰ کا مطلب، ان دونوں کا مطلب کیا ہے، اور ایک اس میں یہ کہ نیکی قبولیت کی شرط کیا ہے۔ باقی جب ہم اپنی ایکسرسائز میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہم وہاں پر اپنی ڈیٹیل کر لیتے ہیں۔ ریڈنگ کرنے کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائے اور ایک دفعہ وہ ساری ورڈنگ جو ہم نے ہائلائٹ کرنی ہے، جو ہم نے مارک کرنی ہے، وہ ہماری ساتھ ساتھ ہو جائے۔ بک ہماری کم از کم ساتھ ساتھ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بک اپنی مارک کی ہوئی ہے، تو آپ بھی اپنا اسی کے ساتھ ساتھ کرتے ہوں گے۔ میں نے آپ کو کام یہ ساتھ ساتھ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کافی ہے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اس کا جو ہے یہ ٹاپک کمپلیٹ کریں گے، اخلاص و تقویٰ والا، اور اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور باقی اپنی ایکسرسائز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔